السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ، اور جس کو وہ بھی مہنگائی کے خلاف ہی لانگ مارچ کہہ رہے ہیں، اور وہ رواں دوا ہے اسلام آباد کی طرف، اور ادھر پرائم منسٹر ریلیف پیکج اناؤنس کر چکے ہیں، اور ہمارے اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ آئندہ ہفتے مزید کوئی بہتر ریلیف پیکج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی خبریں بہت گرم ہوتی جا رہی ہیں، اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگلے 2 سے 3 دن بہت اہم ہیں، اور 48 گھنٹوں میں کوئی خوشخبری بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اب یہ ایک ساری صورتحال ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم بھی اپنے اتحادیوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ 2 روز قبل وہ مل کر آئے چودھری برادران سے لاہور میں، اور اب اطلاعات ہیں کہ شاید ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے بھی انہوں نے بہت جلد ملاقات کرنی ہے۔ 5 تاریخ ہم نے آج سے 2 ہفتے پہلے بتائی تھی کہ 5 مارچ کو شاید ریکوزیشن کی درخواست اور ریزولوشن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کرائے گی اپوزیشن۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس پر کتنا رہتے ہیں، کیونکہ اگر گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا 2 سے 3 روز، تو وہ 5 تاریخ ہی بنتی ہے۔ ہم آج صرف اور صرف ذرا معاشی صورتحال کا جائزہ لیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز یہ ٹویٹ کی تھی، اور ایف بی آر کے جو انہوں نے ٹارگٹ تھا اس میں انہوں نے ٹویٹ یہ کی تھی کہ جی فروری کے مہینے میں 441 ارب روپے کا ہدف عبور کرتے ہوئے ٹیکس وصولیوں میں 28.5% کا ٹھوس اضافہ کیا ہے، جو ماہانہ نمو کے اعتبار سے 30% سے بھی زائد ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسی کارکردگی کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ مزید سہولیات دینے کے لیے قابل ہو سکی، اور پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں رعایت دینے کے بھی قابل اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ 32 ارب ڈالر کا ہو گیا، یہ جو جولائی ٹو فروری میں، یہ ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ آپ کی امپورٹس تواتر سے بڑھ رہی ہیں، اور ایکسپورٹس شاید اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جتنی تیزی سے بڑھنی چاہیے تھی۔ لیکن اس پہ بھی عبدالرزاق داؤد صاحب نے گزشتہ روز یہ ٹویٹ کیا تھا کہ exports in February 2022 have increased by 36% to $2.808 billion as compared to $2.068 billion in February 2021. Our export increased at the rate of $100 million per day, which is the fastest for any month. پھر کہتے ہیں کہ July February 2022 exports increased by 26% to $20.552 billion as compared to $6.324 billion during July February 2021. لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں نسیم صدیقی، تجزیہ کار ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب ماہر معاشیات ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس پیکج جو وزیر اعظم نے اناؤنس کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آنے والی حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو یہ قرضوں میں اضافہ کریں گے، یہ جو ریلیف پیکج ہے۔ تو یہ کیا جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے وہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب کیونکہ ریونیو بہتر ہو رہا ہے، ریونیو سٹریم بہتر ہو رہی ہے، اس لیے ہم یہ ریلیف دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، آئی تھنک کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، کیونکہ چند دن پہلے وہ سب یہ شور مچا رہے تھے کہ یہ بہت حکومت جو ہے ظالم حکومت ہے، اس نے تباہی مچا دی ہے، اور لوگوں پہ ایک طوفان مہنگائی کا کر دیا ہے، اور ریلیف کیوں نہیں دیتی حکومت۔ اور جب انہوں نے ریلیف دی ہے تو اب کہتے ہیں کہ ریلیف کیوں دی ہے، اس سے تو اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور ہم اگلی حکومت پہ اس کے امپیکٹ آئیں گے۔ سو آئی تھنک سیاست جو ہے نا، اس کو سیاست کے طور پہ ہی دیکھیں۔ اٹ از ناٹ واٹ ون وڈ کال کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، ایک کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ہے۔ صحیح۔ اب دوسری بات جو ہے عمران خان صاحب نے جو کی ہے،
اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل پیکج ہے آپ کا آئل، یہ اس کا پیٹرولیم پرائسز کا اور بجلی کے جو کمی کی جا رہی ہے، تو وہ 300-400 بلین کا اگر اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے آپ کی ریونیو سورس پہ، تو پرائم منسٹر نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ سبسٹینشیل اماؤنٹ، کیونکہ آپ کے جو ٹارگٹس ہیں اس سے اوپر آپ نے کلیکٹ کر لیا ہے، تو بہت حد تک وہ اس میں جسٹ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو جسٹ نہیں ہوگا وہ آپ کو ایکسپینڈیچرز میں جسٹ کرنا پڑے گا، اور جہاں 8,000 ارب کے ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں اس میں 100-200 ارب کے ایڈجسٹمنٹس کوئی اتنی قیامت نہیں آ جائے گی۔ تو میرے خیال میں تو یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے پی ایم ایل این نے، اور پی 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 میں ان کی ایک نیریٹو ہے سیاست کے لیے، اس کو تھوڑی بہت ٹریکشن بھی ملتی ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ آپ کسی قسم کے کرائسس میں چلے گئے ہیں یا آپ نے یہ کام کرنے کی وجہ سے کوئی اکنامک ڈیریلمنٹ ہو جائے گی، آئی تھنک کہ یہ ذرا ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب، پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ کوشش کریں گے کہ ہم تیل کی قیمتوں میں اور بجلی کی قیمت میں جو انہوں نے اس دن اناؤنس کیا اس کو کانسٹنٹ رکھیں اگلے بجٹ تک۔ یہ بھی پاسبل ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف کا اتنا پریشر ہے، اور کیا ہم شفٹ کر رہے ہیں یا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ ہوگا اس چیز پر اور وہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے اور نیکسٹ ٹرانش سے پہلے؟ جی صاحب، بہت سارے سوال اکٹھے کر ڈالے آپ نے۔ چلیں ایک ایک کر کے دے دیں۔ جی دیکھیے، اس کا کانٹیکٹ ایسے ہے کہ سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے پی ٹی آئی۔ جیسے آپ نے کہا کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ ہے، دوسری طرف اسلام آباد میں عدم اعتماد کی ریکوزیشن کرنے کو تیار بیٹھی ہے پی ڈی ایم۔ تو آپ سمجھیے کہ سیاسی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور معاشی ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب معاشی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ 10 روپے انہوں نے جو بجلی کے ریٹ، 10 روپے پیٹرول کے ریٹ اور 5 روپے بجلی کے ریٹ کم کرنے کا کہا۔ ایک چیز بڑی واضح ہے ضمیر صاحب کہ حکومت بہت سیاسی پریشر میں لگتی ہے اور بہت کنفیوز نظر آتی ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ فروری کی 15 تاریخ کو حکومت نے 12 روپیہ ریٹ بڑھایا تھا پیٹرول کا، اور پھر فروری کی 28 تاریخ کو انہوں نے 10 روپے کم کر دیا۔ فروری کی 27 تاریخ اگر آپ کو یاد ہو تو 5 روپے اور 94 پیسے بجلی کا ریٹ بڑھایا گیا تھا۔ پھر فروری کی 28 کو وزیر اعظم صاحب نے 5 روپے کم کر دیا۔ اگر آپ یاد کریں کہ جنوری کی 14 تاریخ کو منی بجٹ اعلان ہوا تھا جس میں بہت اضافی ٹیکسز لگائے گئے تھے۔ پھر فروری کی 28 تاریخ کو جو ہے بہت ساری کنسیشنز دی جا رہی ہیں۔ تو 3-4 ہفتے کا وقفے کا پیریڈ ہے۔ پہلے ایک چیز بتائی جاتی ہے، پھر 100% اس کا آپ سوچئے کہ یو ٹرن آ جاتا ہے سامنے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اس سال جو ہے وہ ویٹ کی بمپر کراپ آ رہی ہے۔ پھر فروری کی 28 تاریخ کو جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہم 20 لاکھ ٹن جو ہے وہ رشیا سے امپورٹ کریں گے۔ اب آپ نے آئی ایم ایف کے اوپر بھی ایک سوال ہم سے ایک سوال اٹھایا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف کا حصہ ہوں، آئی ایم ایف ایک عالمی ادارہ ہے، اس نے اگر آپ یاد کریں کہ فروری 2021 کو جب ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب تھے، ہم نے بڑے وعدے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اس میں ایک وعدہ تھا کہ 610 ارب روپیہ اضافی اکٹھا کریں گے پیٹرول اور ڈیزل میں، پیٹرولیم لیوی کی مد میں۔ پھر ہم نے $500 ملین کی قسط وصول کر لی، اور پھر اپریل میں جب نئے وزیر خزانہ آئے انہوں نے کہا جی کہ میں تو کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں تو ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا۔ تو ہم نے آئی ایم ایف کیا سوچ رہا ہوگا؟ آئی ایم ایف یہ سوچ رہا ہے کہ وزارت خزانہ حکومت پاکستان وعدے کرتی ہے، ہم اس کو قسط دے دیتے ہیں، اور قسط وصول کرنے کے بعد وہ سارے وعدے جو ہیں وہ بھول جاتی ہے اور مکر جاتی ہے۔ اب اسی کو ریپیٹ کیا ہم نے۔ اب سوچئے کہ جنوری 2022 میں جو وعدے کیے گئے، جب منی بجٹ آیا تھا، اس وقت وعدے کیے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف سے ہم نے $1 بلین وصول کر لیا، اور پھر فروری 28 کو ہم سارے کے سارے وہ وعدے جو ہیں اس پہ مکر گئے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب سا پیغام جاتا ہے عالمی اداروں کو کہ حکومت پاکستان کیسے چلائی جا رہی ہے۔ آپ وعدے کرتے ہیں
قسط جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سارے وعدوں میں مکر جاتے ہیں. ایسے ہونا نہیں چاہیے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کبھی کبھار نیشنل انٹرسٹ میں یو ٹرن لینا بھی ضروری ہوتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وعدے پر یہ ہم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے. نسیم صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا خیال ہے کہ یہ پریشر میں یہ ڈیسیژن ہے، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا خیال ہے کہ اس سے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جو جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ 200 ارب روپے کے ایکسپینڈیچر میں ڈال دیں گے اور باقی ریونیو سٹریم بہتر ہوگی تو کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا. کیا یہ وہ تو ہم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے پوچھیں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی پریشر ہے؟ شکریہ ضمیر حیدر صاحب. اچھا دیکھیں، بالکل سیاسی پریشر تو ہے. جیسے ہم پہلے کہتے تھے کہ اس گورنمنٹ میں گورننس کی پرابلم ہے. ہم 10 مسئلے مسائل گنواتے تھے، اس میں وزیر خزانہ چینج کر رہے ہیں، آپ سیکریٹریز چینج کر رہے ہیں. اچھا جب آپ عوام سے بات کرتے ہیں نا، جب وزیر اعظم اپنا پیغام دیتے تھے یا وزراء بات کرتے تھے کہ جی ڈی پی ریٹ یہ ہو گیا ہے، ہمیں عالمی پریشر ہے، ہمارے پاس کووڈ کی وجہ سے یہ پرابلم آ گئی، عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے یار ہمیں ان اشاریہ کنائیوں میں آپ باتیں نہ کریں، ہمیں تو آپ جو ہے سستی چیزیں دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا. اور اگر آج بھی آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ کوئی تجزیہ کریں کہ بھئی یہ معاملہ ہو گیا، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، آئی ایم ایف یہ بولے گا، عالمی لوگ یہ کہیں گے، اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام اس بات سے خوش ہے کہ ان کو ریلیف ملا ہے، اور ان کو صرف 10 روپے کا ریلیف نہیں ملا. سنا یہ جا رہا تھا، بلکہ میں خود جب لاسٹ 28 کو میں پیٹرول بھروانے گیا، اچھا میں موٹر وے سے آ رہا تھا تو میری تو گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، میں اس لیے گیا تو وہاں لائنیں لگی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا بھائی پیٹرول تو 10 روپے سستا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا نہیں 10 روپے مہنگا ہونے والا ہے. تو اس کے بعد 10 روپے سستے ہو گئے. اس کا مطلب ہے آپ کو 20 روپے کا ریلیف مل گیا. اور آپ جا کے پوچھیں موٹر بائکس والوں سے جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے، دے آر ویری ہیپی کہ ایٹ لیسٹ اس گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے. بجلی کے بل جب آئیں گے، بلکہ مارکیٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ انڈے کچھ سستے ہوئے، چینی سستی ہوئی ہے، تو ایک لوگوں کو بینیفٹ ملا ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ایک جو بلاول صاحب مارچ لے کے نکلے ہوئے ہیں کراچی سے، اس کا بھی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے، ایک موومنٹ آ رہی ہے. دوسرا نو کانفیڈنس کا بھی پریشر ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ چودھری برادران سے جا کے ملے، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا ایم کیو ایم سے بھی ملنے کی امید ہے. تو یہ اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ اپوزیشن کو پریشر رکھنا چاہیے، اور اس قسم کا پریشر رکھیں جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے، نہ کہ وہ اپنے لیے این آر او مانگتے پھریں. دوسری بات یہ ہے کہ اب اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ریلیف کس طرح دیا گیا. کل کو وہ یہ بات کرتے تھے کہ ریلیف دینا چاہیے، اور جب گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے تو انہیں پرابلم آ رہی ہے. دوسری طرف یہ کہ عمران خان صاحب نے اچھا کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے پریشر کی وجہ سے اپنے الائز کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں. آج سنا کہ ان کی کچھ جرنلسٹ کے ساتھ بھی ملاقات ہے. تو یہ سیاست کا کھیل ہے، اس کو سیاست کی طرح ہی کھیلنا چاہیے. باقی اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں سنا ہے کہ مزید بھی کوئی پیکج آنے والا ہے. اگر یہ گورنمنٹ ریلیف دے دیتی ہے تو گورنمنٹ کے باقی دن گزارنا ان کو آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ اپوزیشن نے ہمیشہ یہی شور مچایا ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے. اب جو قافلہ پیپلز پارٹی کا اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، اور اگر واقعی مہنگائی مزید بڑھتی تو یہ بھی خطرہ تھا کہ عوام زیادہ ان کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں. تو انہوں نے نل اینڈ وائڈ ان کی موو کو کیا، میرے خیال سے چیک میٹ کیا ہے. چیک میٹ کیا ہے. سلمان شاہ صاحب میں بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک سے پہلے بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتا دیں، پھر بریک کے بعد بھی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کا خیال ہے کہ یہ وعدہ کر کے مکرنا شاید اب عادت بن گئی ہے، یا پھر جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ میں یو ٹرن لے لینا چاہیے. اور آپ نے مطلب سیاسی پوائنٹ تو نہیں کہا، لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، کیا جا سکتا تھا، یا یہ صرف اور صرف اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں ان میں بہتری کی وجہ سے ہی یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے؟ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پریشر ڈیسیژن. دیکھیں پولیٹیکل اکانومی تو ہر وقت ہوتی ہے. آئی مین ویدر یو آر ان دا گورنمنٹ اور ویدر یو آر ان دی اپوزیشن. تو پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ہماری بہت سی چیزوں کو ڈرائیو کرتی ہے، اور کئی دفعہ آپ کو پولیٹیکل اکانومی میں ایسی ڈیسیژنز کرنی پڑتی ہیں کہ پولیٹیکل پریشر کو ڈیفیوز کیا جائے اور پھر اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں اس تک آپ پہنچ سکیں. اب جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے پروگرام ہے اس میں پرفارمنس کرائیٹیریا جو ہیں وہ مین ایشوز ہوتے ہیں، اور اس پرفارمنس کرائیٹیریا میں اگر آپ
آئل پرائسز کو نیچے کر کے بھی، پیٹرولیم پرائسز اور بجلی کی دے کے بھی اگر پرفارمنس کرائٹیریا میٹ کر لیتے ہیں یا اس کے بہت قریب آ جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ایف کو اتنا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اور بہرحال آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے پاکستان کی اور باقی دنیا کے ممالک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، جہاں پہ بہت مشکل جب پڑتی ہے گورنمنٹ پہ یا عوام پہ تو کئی چیزیں جو ہیں وہ 100% نہیں ہوں گی اور وہ پھر اس کے ویورز وغیرہ بھی مل جاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ تو پولیٹیکل اس وقت پاکستان میں ٹیمپریچر جو ہے نا وہ 140 ڈگریز پہ پہنچا ہوا ہے، صحیح. تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا کولڈ شاور ضرور دیا ہے. جو لانگ مارچز اور دھرنے اور واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو، اس کی ہوا تھوڑی سی ضرور نکل جائے گی. صحیح. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، یہ جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یقیناً اگر آپ کی پرفارمنس بہتر رہتی ہے اور ریونیو اس میں میجر ٹارگٹ ہے کہ اگر ریونیو آپ کا اسی طرح بڑھتا جاتا ہے تو پھر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اتنی کنسیشنز دی گئی ہیں اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا ریونیو ٹارگٹ پر؟ دیکھیے زمین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو نسخہ جو اعلان کیا گیا ہے جس میں سستے قرضہ جات ہیں، جس میں وہ بیچلرس کی ڈگری تک اسٹائپنڈز ہیں، 10 روپے پیٹرول ہے، 5 روپے بجلی، تقریباً 350 ارب روپے کا نسخہ بنتا ہے. اور اگر عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت مزید بڑھتی جائے، ابھی گھنٹہ بھر پہلے میں دیکھ رہا تھا تو وہ تقریباً $117 فی بیرل پہ پہنچ گئی، تو یہ نسخہ اور بڑا ہوتا جائے گا، پھیلتا جائے گا. یعنی کہ ہم نے تو پرائم منسٹر صاحب نے تو فریز کر دیا اگلے جون تک، اگلے 4 مہینوں تک، اور اگر عالمی منڈی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو آپ سمجھیے کہ جو بوجھ ہے وہ اس سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. تو ایک تو یہ منی بجٹ کا اعلان، کیونکہ یہ 350 ارب روپیہ اور بڑھ بھی سکتا ہے اگر عالمی منڈیاں بڑھتی ہیں، بہت بڑا پیکج دیا ہے. اس میں یہ اماؤنٹ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ کہیں بتائی نہیں گئی ہمیں کہ اس کو فائنینس کس طرح کیا جائے گا. اگر تو نوٹ اضافی چھاپے جائیں گے تو پھر آپ سوچئے کہ نیچرلی مہنگائی زیادہ آئے گی، اور اسٹیٹ بینک کا ہم پہلے آلریڈی اس کو آزاد کر چکے ہیں تو نوٹ نہیں چھپ پائیں گے. پھر قرضہ جات لیے جائیں گے کمرشل بینکوں سے تو پھر ہمارا جو مجموعی قرضہ جات ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو ایک تو اس کی فائنینسنگ نہیں بتائی گئی کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے. تو اکنامکلی تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے، لیکن سیاسی حوالے سے زمین سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ماسٹر سٹروک ہے. یہ بہت ہی زبردست کھیل کھیلا گیا ہے سیاسی اعتبار سے، اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ جو لانگ مارچ ہے اس کے غبارے میں سے اگر ہوا نکالنی ہے تو اگر تو 1 مہینہ 2 مہینے حکومت رہ جاتی ہے اور جو برداشت کر لیتی ہے اپوزیشن کے جو بار ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کو یہ سارے پیکیجز جو ہیں یہ واپس لینے پڑیں گے اور وہ واپس لے لے گی. لیکن اس وقت تک جو سیاسی غبارے میں ہوا ہے وہ نکل جائے گی. اور اگر یہ حکومت نہیں ڈاکٹر فروخ سلیم، یہ تو آپ نے ہماری خوشی جو ہے وہ بہت ہی محدود کر دی. اب سنیے زمین صاحب، اگر یہ حکومت نہیں بچتی تو آپ سمجھیے کہ یہ اعلانات جو ہیں یہ بارودی سرنگیں بن جائیں گی، یہ لینڈ مائنز بن جائیں گی، جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے اوپر پڑیں گی. صحیح صحیح. اس پر مزید بھی ناظرین بات کریں، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نسیم بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے پورے سٹرگل میں اور خاص طور پر 126 دن کے دھرنے میں ایک چیز پہ بہت کہ جب بھی کوئی ایمنسٹی کی بات آتی تھی تو کہ وہ کالا دھن کو سفید کرنے کی کہ جی اتنا 5% اتنا % جمع کرائیں اور آپ جو ہے وائٹ کر لیں سارا، تو اس پر وہ بہت شور مچاتے تھے کہ یہ چوروں کو باقاعدہ ایک فائدہ دیا جا رہا ہے. اب پھر دوبارہ ایمنسٹی آ گئی، یہ بھی کیا یہ پولیٹیکل برائب ہے؟ یہ بھی نہیں، دیکھیں پہلے اصل میں تھے اپوزیشن میں اور ان کو حکومت کے ڈائنامکس کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ ہر گیم کے اپنے رولز ہوتے ہیں اور رولز آف دا گیم جو ہے وہ سیاست میں خاص طور
پہ ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھ لیں، جو بھی حکومتیں ہیں وہاں پہ کرپشن کی بھی سٹوریز آتی ہیں، وہاں پہ آپ کو ایمنسٹیز بھی دینی پڑتی ہے، آپ کو پیسہ مارکیٹ میں لانا پڑتا ہے. اگر آپ مارکیٹ میں پیسہ نہیں لے کے آئیں گے تو پھر آپ کا بزنس ڈے بائی ڈے نہیں چلے گا. تو خان صاحب کو یہ حکومت میں وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈفرینٹ نعرے لگاتے ہیں، جس طرح شہباز شریف بھی کہتے تھے میں پیٹ پھاڑ کے زرداری صاحب کو نکالوں گا، زرداری صاحب کہتے تھے کہ مولوی نواز شریف ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پولیٹکس میں تو یو ٹرن ہر کوئی لیتا ہے. اور خان صاحب کو بھی جو آپ نے سوال پوچھا ہے ان کو سمجھ آئیے کہ ایمنسٹیز دینی پڑیں گی. جب تک پیسہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا، جب تک جو ہے وہ قوم فلرش نہیں کرے گی، تو ایمنسٹی دے رہے ہیں. اپنے کئی چیزوں سے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، اور میرے خیال سے یہ اچھی چیز اس لحاظ سے ہے کہ جب مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے تو بے روزگاری ختم ہوتی ہے، لوگوں کو روزگار بیمار ملتا صنعت ہے، چلنا شروع ہو بیمار جاتی ہے. صنعتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ واقعی جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بہت اچھی اس وقت چل رہی ہے. فیصل آباد میں ایون ورکرز کا فقدان پیدا ہو گیا. تو اگر جس طرح آئی ٹی انڈسٹری میں یہ لے کے آ رہے ہیں، اسی طرح دوسری طرف بھی اگر جائیں گے تو بہتری آئے گی. تو یو ٹرن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال سے. اس میں نہیں تو یہ سیاسی برائب نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کی سیاسی برائب بھی ہے، بالکل ہے، کیونکہ سیاسی برائب بھی تو آپ دیتے ہیں، آپ کو دوسری طرف سے جو ہے وہ سیاسی پریشر بھی تو آ رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی دوسرے میڈیا میں یا دوسرے سیگمنٹس میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ برائب دینی پڑ جائے. تو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور ان کو کرنا پڑے گا، نہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ ہے. گو کہ مجھے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جس طرح بھی پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جب بے نظیر بھٹو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو اس وقت تو بہت جماعتیں متحد تھیں اور کچھ امپائر یا اسٹیبلشمنٹ کا بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن حکومت جو ہے وہ اس میں سے نکل گئی. تو نکل تو عمران خان صاحب بھی جائیں گے، لیکن مجھے اس وقت ان کا بالکل پریشر نظر آ رہا ہے. اور ان کو اپنے ایم این ایس کو بھی جو ہے وہ بھی خوش کرنا پڑے گا، اپنے الائز کو بھی خوش کرنا پڑے گا، تاکہ معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ چلتے رہیں. چلیں اللہ کرے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، فورن ریمیٹنسز پہ بہت زیادہ انحصار کیا، زور بھی لگایا، انسینٹیوز بھی بہت سارے دیے. ٹریڈ ڈیفیسٹ میں نے جس طرح کہا کہ اب جو ہے وہ جولائی ٹو فیبری 32 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہوا ہے. ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً اسی جگہ ہوور کر رہا ہے، مطلب انٹر بینک جو بھی 177 پوائنٹ سم تھنگ، اور اوپن مارکیٹ میں ذرا 1-1.5 روپیہ زیادہ ہے. یہ کیونکہ ریمیٹنسز کا فلو جو ہے وہ اب آنے والے دنوں میں کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھی ہمارے باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ خود ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا موسم آ جاتا ہے اور پھر وہ زیادہ ان کے بھی خرچ شروع ہو جاتے ہیں. کچھ پاکستان بھی واپس آتے ہیں، کچھ مطلب ٹریول کرتے ہیں، اس میں بھی شاید کمی آئے. ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. روپی ڈالر پیرٹی آپ کے سامنے ہے. کتنا سسٹینیبل ہوگا اگر عمران خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی مزید، جو ہماری بھی اطلاعات ہیں کہ مزید کچھ ریلیف بھی دینا چاہیں گے، تو کیا سسٹین کر سکتی ہے ہماری اکانومی؟ نہیں، آئی تھنک یہ تو اب پری میچور ہے کہ آگے چل کے اور کیا ریلیف آئے گی، لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق تو اکانومی جو ہے 5.5% کی آپ کی گروتھ چل رہی ہے. اور یہ جو پیکج میں ایمنسٹی دی گئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایمنسٹی ہے، کیونکہ یہ ایمنسٹی انڈسٹریل سیکٹر کو دی گئی ہے، مینوفیکچرنگ کے لیے دی گئی ہے، اور یہ لانگ اوور ڈیو ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا نظام جو ہے وہ کس قسم کا نظام ہے. اس میں جو کالا دھن ہے وہ پروڈکٹیو ایسٹس میں نہیں جاتا انلیس آپ کے پاس کوئی وائٹننگ میکنزم ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیٹ ایف کی وجہ سے اور دوسرے کنٹرولز کی وجہ سے یہ ٹی ٹی کا بھی بزنس جو ہے یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اب آپ کو ایک ونڈو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ فلوز جو ہیں وہ انڈسٹریل سیکٹر میں آئیں، مینوفیکچرنگ میں آئیں، اور وہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہے. موسٹ پرابلی یہ جو بھی پیسہ آئے گا یہ ہو سکتا ہے انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا پیسہ ہے، اور وہ ہمارے نظام کا ایک حصہ ہے. سو آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کے پیکج میں دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکشن میں خاصا زبردست بوم آیا. اور دوسری طرف اگر اسی طرح کا بوم مینوفیکچرنگ میں آ جائے تو اکانومی بہت بہتر اور اسٹرانگ پوزیشن میں ہوگی. آل بی ایٹ کہ آپ کا ایف بی آر کا جو ایک ہے آپ کی کوشش کہ ایف بی آر کو ہم ماڈرنائز کر دیں،
تو وہ ماڈرنائزیشن کے لیے آپ کو بہت گہری ریفارمز کرنی پڑیں گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ آٹومیشن کرنی پڑے گی، اور اپنا ٹیکس کا جو ریٹس ہیں ان کو بہت کم کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو آسان اور ڈیجیٹل کرنا پڑے گا، اینڈ دوسری سائڈ پہ آپ کو ڈی ریگولیشن بھی کرنی پڑے گی، اکانومی کو آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ اب پرائیویٹائزیشن کو تیز کرنا پڑے گا۔ اب نیا بندہ تو آپ نے لگایا ہے پرائیویٹائزیشن میں، جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن اگریسولی ہوگی، تو آئی تھنک کہ یہ ساری یہ چیزیں جو ہیں یہ اگلے 18 مہینے 2 سال کا جو ٹائم رہ گیا ہے اس میں جو آپ نے اچیو کرنا ہے اس کے لیے یہ کی گئی ہیں۔ سو آئی تھنک کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور اگر ہم نے انویسٹمنٹ میں اضافہ دیکھا اور وہ انویسٹمنٹ ہمارے جو ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اور انڈسٹریل سیکٹر میں آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جب انویسٹمنٹ کا ایک قسم کا فیل گڈ فیکٹر بہتر ہوتا ہے تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی اس کا بڑا اچھا افیکٹ آ سکتا ہے۔ تو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہم کرنے کامیاب ہوتے ہیں کرنے میں، کیونکہ یہ جو سروائیول ہے نا نیکسٹ 2 ایئرز، اکنامک سسٹینیبلٹی اور اسٹیبلٹی اور گروتھ کا، وہ انویسٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور انویسٹمنٹ پہ یہ بڑی میجر بات پرائم منسٹر نے کی ہے، اور آئی تھنک کہ اس کو انشور کرنا پڑے گا کہ یہ سکسیسفل ہو۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، جس طرح ابھی سلمان شاہ صاحب نے کہا کہ اب پھر کم از کم 3.5 پونے 4 سال بعد دوبارہ خیال آیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر جو کہ لاس میکنگ انٹیٹیز ہیں، اور 2-3 تو ایسی ہیں کہ جنہوں نے مطلب خون نچوڑ لیا ہوا ہے، جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں لاس میکنگ میں۔ ایک تو اس پر بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا، خیر اب تو شاید تھوڑی سی دیر تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اللہ کرے کچھ نہ کچھ انیشیٹو تو لے لیں وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف۔ دوسرا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 32 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہوا ہے، اس کے لیے بھی اب مزید آپ کو یقیناً مطلب لاس تو پھر ڈالرز کا ہی ہو رہا ہے نا، تو اس کو کیسے مینج کریں گے؟ میر صاحب، آپ نے 2-3 بار ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ذکر کیا اور بالکل صحیح کیا، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا۔ آپ نے کہا 32 بلین ڈالر ہیں 8 مہینے کے، اگر پروجیکشن کریں تو یہ 50 ارب ڈالر تجارتی خسارہ بن جاتا ہے سال کی بنیاد کے اوپر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حکومت کا جو تخمینہ ہے وہ 28 ارب تھا، یعنی کہ 28 ارب کا پورے سال کا ٹارگٹ رکھا تھا حکومت نے، اور وہ 32 ارب تو 8 مہینوں میں پہنچ گیا۔ تو حکومت کے جو اعداد و شمار شروع میں دیے گئے تھے وہ کہیں بھی صحیح ٹارگٹ پہ ہٹ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ منشور کھول کے دیکھیں 2018 کا جو پی ٹی آئی کا منشور تھا، اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم ایمنسٹیز لے کے آئیں گے۔ اس وقت بھی تو یہ سارے اصول ان کو پتا تھے۔ اب یہ تیسری ایمنسٹی آ رہی ہے 3 سالوں میں۔ اس وقت وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں اصلاحات لے کے آئیں گے۔ اس وقت وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات لے کے آئیں گے، چوری کم کریں گے۔ اس وقت وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ عدالتی حوالوں سے جوڈیشری کے اندر اصلاحات لے کے آئیں گے۔ اس وقت وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ کارٹیلز کو توڑا جائے گا۔ اب وہ تو کوئی بھی وعدہ اس میں سے 4 سال میں پورا نہیں ہوا۔ تو اب ہم جا رہے ہیں ایمنسٹیز کی طرف۔ تو جو وعدے کیے گئے تھے اس کے اوپر تو راہ ہمیں کہیں کوئی قدم اٹھائے، پی ٹی آئی کا قدم اٹھتا نظر نہیں آتا۔ اب ہم ایمنسٹی کی طرف چلے گئے ہیں، ایک نیا آپ سمجھے ٹرک کی بتی لگا دی کہ جی یہ ایمنسٹی آ جائے گی تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ چوری دور کریں گے بجلی کے سیکٹر میں پھر معیشت ٹھیک ہوگی۔ پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں گے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں تو معیشت ٹھیک ہوگی۔ اب ہمیں ایک نیا بیانیہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ایمنسٹیز آئیں گی تو پھر معیشت ٹھیک ہوگی۔ تو میں صرف میری دعا تو یہی ہے کہ ایمنسٹیز کے نتیجے میں معیشت ٹھیک ہو جائے، لیکن پہلے جو وعدے کیے گئے تھے وہ مختلف تھے، اب جو وعدے ہیں وہ مختلف آ رہے ہیں۔ اب یہ 74 سال کی معاشی تاریخ میں یہ 32 ارب ڈالر کا جو تجارتی خسارہ ہے یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، یہ بلند ترین ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں وزیر اعظم صاحب یہ خود سے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایک معاشی اشاریہ آپ نے دیکھنا ہے، کوئی ایک معاشی اشاریہ دیکھنا ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیں۔
तो अब आप खोजिए। लेकिन डॉक्टर फारूक सलीम साहब, अगर इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं और मशीनरी इंपोर्ट हो, बीएमआर हो, तो उसका तो फायदा होता है, लेकिन अभी उसके डिटेल स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने नहीं है कि मेजर इंपोर्ट्स यकीनन पहले तो ऑयल सेक्टर ही है, फिर उसके बाद सोयाबीन ऑयल है जिसकी वजह से खुर्दनी तेल मतलब जो इंपोर्ट होता है, तो ये हैं। लेकिन अल्लाह करे इसमें मशीनरी भी हो और बीएमआर भी हो। नाज़रीन, इस पे मजीद भी बात करेंगे, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप भी वजारत ख़जाना में रहे हैं, बहुत सारे सवालात इस हुकूमत पे उठते हैं कि जी इतने वज़ीर ख़जाना तब्दील हो गए, इतने सेक्रेटरीज चेंज हो गए। मेजर इशू आपको क्या लगता है कि पॉलिसी वाइज हम लोग बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से इतनी तनकीद सुनना पड़ी 3-3.5 साल हुकूमत को? हमारा बहुत बड़ा डेट क्राइसिस था और अभी तक वो डेट क्राइसिस है। वो जो आपने बैरून मुल्क कर्जे उठाए हुए थे, जो मुशर्रफ साहब जब गए थे तो 38 बिलियन डॉलर के थे, और जब इसहाक डार साहब गए हैं तो वो तकरीबन 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे, और वो आपकी इकॉनमी उसको सर्विस नहीं कर सकती इतने बड़े एक्सटर्नल डेट को, और उसकी वजह से आपके ये सारे मसले मसाइल वो डेट की वजह से हैं। दूसरा ये है कि आपकी इकॉनमी में एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन रही नहीं, पिछले 10 साल में एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया, और आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आपके ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स इतने ज़्यादा बने। और 2018 में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो ट्रेड डेफिसिट जो अब जिस किस्म का आपका ट्रेड डेफिसिट है, वो 2018 में तो आपकी तेल की कीमतें तो इससे आधी थी जब वो डेफिसिट हुआ है। सही। और यहाँ पे जो अब डेफिसिट हो रहा है ये ज़्यादातर तेल की वजह से है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत को आग लगी हुई है, और फॉर्चुनेटली ऑयल इंपोर्ट्स में आपके पास डिफर्ड पेमेंट मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ इट जो है वो फाइनेंस हो रहा है, और उसी की वजह से ये आपका जो इस वक्त डॉलर अगर थोड़ा बहुत स्टेबल है बिकॉज ऑफ दो डिफर्ड पेमेंट बेसिस पे जो आपने इंतज़ाम किया हुआ है। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज रियली प्रॉब्लम ऑफ a very economy which is highly indebted, an economy which is inward looking rather than outward looking, an economy जिसको एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं किया गया था, एंड इकोनॉमी जिसमें इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए। सही। सलमान शाह साहब, एक क्विकली एक चीज और बता दें, फिर मैं आगे, क्योंकि मेरे पास इस सेगमेंट में वक्त कम है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान इकोनॉमी में जो एनर्जी सेक्टर को जिस तरीके से बनाया गया है, उसने पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया। बिल्कुल अब ये सही। सारी चीजें ओवरनाइट आप तो आई थिंक कि आपने बहुत प्रोग्रेस तो कर ली है, लेकिन इनमें बहुत काम और भी करने की बिल्कुल, जरूरत है। सर्कुलर डेट है, कैपेसिटी चार्जेस, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। क्विकली मुझे सलमान शाह साहब एक चीज बताएं कि अगर अब जो हमने अपनी डेट सर्विसिंग करनी है नियर फ्यूचर में, उसकी वजह से डॉलर पर प्रेशर, आई डोंट वांट टू बी स्पेकुलेटिव, लेकिन उसकी वजह से डॉलर पे फिर दोबारा प्रेशर तो आएगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे? एक तरफ ट्रेड डेफिसिट इतना बैलून हो रहा है। देखें, डॉलर पे प्रेशर उस वक्त आता है जब आपके पास फाइनेंसिंग मौजूद नहीं होती। सही। और सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट गवर्नर ने कहा है कि मोस्ट ऑफ दिस इंपोर्ट्स हैज बीन फाइनेंस्ड, और जितना भी आपको इस वक्त फाइनेंसिंग का कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली अगर ये परसिस्ट करता जाएगा और ये और ज़्यादा होता जाएगा, यहाँ आपकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हो सकेंगी, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर ज़रूर बन सकता है। सही। लेकिन एट द मोमेंट इफ We यू don't गो see बाय that व्हाट happening. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग, सही। इस तमाम फाइनेंसिंग जो है वो उन्होंने की हुई है, और उसी वजह से ये रुपया अभी तक 175 पे बैठा है। सही। अगर ये फाइनेंसिंग ना होती तो फिर तो बड़ा एक क्राइसिस होता ना। तो सही। यू डोंट सी अ क्राइसिस अदर देन द क्राइसिस जो एक पॉलिटिक्स ने क्रिएट किया। और ठीक है, उसमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज नॉट वेरी हेल्पफुल,
پرٹیکولرلی آپ کی جنگ ہو رہی ہے یوکرین اور یوکرین میں رشیا ایگزیکٹلی سے آئل پرائسز میں اور گڑبڑ ویری ہو رائٹ سکتی ہے، لیکن ایٹ دا مومنٹ پاکستان کی فائنینسنگ ارینجمنٹس آر ان پلیس. ان پلیس، اور اس کی وجہ سے پریشر نہیں اتنا آئے گا. بالکل بالکل صحیح. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یقیناً آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ جو پیکیج آیا ہے اور یہ جو اس وقت ہو رہی ہے اپوزیشن جو کر رہی ہے، یہ مطلب اس کو آف سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت؟ یہ سیاست اور معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے. جس ملک میں سیاست جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے گی، وہاں پہ معیشت جو ہے اس کو ہم استحکام کی طرف نہیں لے جا سکتے. اس کے اوپر IMF کی، ورلڈ بینک کی بڑی بڑی 50 سال کے اوپر سٹڈیز ہیں. ہماری سیاست میں اتنی ہلچل رہتی ہے، اور مجھے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہوں یا وہ حکومتی جماعت ہو، اس کا اتنا زیادہ فوکس سیاست کے اوپر رہتا ہے کہ معیشت کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. سیریسلی جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں، اگر وہ یہ پروگرام سن رہے ہوں، ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ سے کیا تعلق ہے؟ ان کا کارٹیل سے کیا تعلق ہے؟ ان کا پبلک سیکٹر سے، انٹرپرائز کے اصلاحات سے کیا تعلق؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے مجھے 35 روپے کا کلو آٹا ملتا تھا، آج وہ 70-75 پہ چلا گیا ہے. میری آمدن جو ہے وہ 17,000 روپے اوسطاً چل رہی ہے. میں آٹا کیسے پورا کروں گا؟ میری بجلی کا بل جو 3 سال پہلے 11 روپے کا یونٹ آتا تھا، اب وہ 28 روپے یونٹ پہ چلا گیا ہے. اگر میں آٹا خرید لوں، چینی خرید لوں، تو پھر میں بجلی کا بل کہاں سے پے کروں گا؟ اگر میں بجلی کا بل پے کر دیتا ہوں تو مہینے کے اینڈ میں جو بچوں کی فیس ہے وہ کہاں سے نکلے گی؟ آمدن جو ہے پچھلے 3 سال سے وہ مسلسل گر رہی ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ چڑھے چلی جا رہی ہے. تو آپ سمجھیے کہ 2 دھاری تلوار چل رہی ہے اس وقت 22 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر. ہم چاہیں گے ڈسکس کرتے رہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہوگا، یا ٹیکسٹائل پیکیج آ گیا. بالکل عام آدمی کی پاکٹ پہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا بالکل اس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل نسیم صدیقی صاحب، یور ٹیک. اسٹارم ان دا ٹی کپ، معیشت پر دوبارہ فوکس، یا عام آدمی کی؟ دیکھیں، حکومت تو جب بھی آئی، مشرف کی گورنمنٹ گئی، زرداری صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے کہا جی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارا، کرنٹ اور اس کا ڈیفیسٹ بھی ہے. جب نواز شریف کی گورنمنٹ گئی، انہوں نے کہا کہ خزانہ خالی کر کے چلے گئے. ڈاکٹر فاروق سلیم کی بات بالکل صحیح ہے کہ عوام کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتا. ان کا تو ہوتا ہے کہ ان کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر رہی ہے یا اس میں مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں. پچھلے 3 سالوں میں بالکل بے روزگاری بھی بڑھی ہے، مہنگائی بھی بڑھی ہے، اور عوام کو بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں. لیکن یہ جو پیکیج دیا گیا یہ کچھ ریلیف ضرور ہے. اور جو پہلے پیکیج دیا گیا تھا جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری اور ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بوم کیا، تو آپ کا روزگار لگا. اگر عوام کا روزگار لگتا رہے اور ان کو اس میں پیسے آ رہے ہیں، ان کی آمدنی بڑھ رہی ہے، تو پھر مہنگائی اتنا زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتی. کیونکہ اگر آپ باہر نکلیں، اگر اسلام آباد میں جاتے ہیں پیٹرول پمپس کے باہر، جو اسی ڈاکٹر طرح فاروق سلیم صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ شاید سیلریڈ کلاس کے اوپر سب سے زیادہ جی سیلریڈ کلاس پہ پڑا ہے. تو حکومت نے جو وعدے کیے تھے انہیں پورے پڑیں گے. اب جو باقی 1.5 سال رہ گئے، یہ ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہے. کیونکہ اب آپ جب حکومت الیکشن موڈ میں جائے گی تو وہاں جا کے کوئی ایکسکیوزز نہیں دے سکتی. تو ان کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں، اور ان کو دینا بھی چاہیے. ناظرین، آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی. یقیناً عوام کی طرف توجہ ہے حکومت کی، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ریلیف پیکیجز آپ سنیں گے. یہ نہیں کہ صرف پیٹرول اور بجلی، وہ تو ہو گیا، لیکن دیگر سیکٹرز میں بھی آپ سنیں گے. اور ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ LPG میں بھی ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ پور مینز فیول ہے، جو کہ دور دراز علاقوں میں استعمال ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.